اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت العالمین محسن انسانیت محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ابتسام حسن کی اور A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ناظرین کرام آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم ایک سیریز کی صورت میں ویڈیوز بنا رہے ہیں سیکسول ایجوکیشن، تو سیکسول ایجوکیشن کے اندر علم جنسیات کے اندر ہم آج بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر زنا پر۔ ناظرین کرام، رشتہ زنا کی تعریف کو اس طرح کی جا سکتی ہے کہ رشتہ ازدواج سے بعد جنسی خواہشات کو پورا کرنا، یعنی جس ابھی شادی نہیں ہوئی، رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے، تو رشتہ ازدواج سے باہر جنسی خواہش کو پورا کرنا اور اپنی منفی ضروریات کی تکمیل کا سامان کرنا زناکاری اور بدکاری ہے، جو اسلام کے نزدیک حرام اور سخت ترین جرم ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ زمانہ جاہلیت میں شوہر اور بیوی کو غیر مرد کے پاس عمدہ نسل لینے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں کہ عمدہ نوجوان، کچھ صحت مند نوجوان ہے یا صحت مند عورت ہے، تو وہ آپس میں تعلقات قائم کر کے ایک صحت مند نوجوان کو پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس اسے شرم محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں شوہر اور بیوی کو غیر مرد کے پاس عمدہ نسل لینے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کو اپنے آپ کا استعمال کرنے کا موقع دیتی تھی، یعنی دعوت گناہ دیتی تھی کئی مردوں کو تو ناظرین کرام، جس سے معاشرہ میں کئی قسم کی قباحتیں پیدا ہو چکی تھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام، اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو شدید ترین برائی اور بدترین راستہ قرار دیا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر اس سے بچنے کی سخت ترین ممانعت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے، یعنی کھلی برائی اور برا راستہ قرار دیا گیا ہے زنا کو۔ ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اعمال اللہ عز و جل شانہ اور میرے سامنے ہر جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سب سے زیادہ زانیوں پر غضبناک ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مردوں اور عورتوں کو سانپ اور بچھو کے قید میں دیکھا۔ بچھو انہیں ڈنگ مار رہے تھے اور سانپ انہیں ڈس رہے تھے۔ ان کی شرمگاہ کی جگہ سوراخ بنا ہوا تھا جن میں گھس کر بچھو ڈنگ مارتے اور گوشت کاٹتے تھے۔ ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہتی تھی جس کی بدبو سے دوزخی چیختے تھے، اور ان کی چیخو پکار سے دوسرے لوگ بے نیاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار پر پوچھنے پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ ان کے کیا جرائم ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس زنا جیسی نحوست سے، برائی سے محفوظ فرمائے، اور اپنی حق منقوع حالت میں اپنی بیوی، اپنی زوجہ، اپنی جو منقوع بیوی ہے اس کے ساتھ اپنے مراسم حق زوجیت ادا کرنے کی ہمت اور طاقت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زنا سے پہنچنے والے معاشرے کے اندر بے شمار نقصانات آتے ہیں۔
آئیے ہم اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ زنا سے انسان کو بذات خود اور اس کے اہل خانہ معاشرے کو کیا کیا نقصان پہنچتے ہیں، اس بارے میں ہم ایک چھوٹا سا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں تھوڑا سا کہ زانی یا زانیہ کا فعل خود اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اس سے انسان کا اخلاق تباہ ہو جاتا ہے، خون اور روپیہ کا سخت نقصان، حتیٰ کہ نقصان مادہ تولید کا بھی ہوتا ہے، جو وہ مادہ جو باعث افزائش نسل ہوتا ہے، نسل انسانی کے لیے ہوتا ہے، جائز نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اولاد پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہم ناحق برباد کر دیتے ہیں، صحت پر ناخوشگوار اثرات پڑتے ہیں، ذلت اور رسوائی، ذاتی خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے اور بے شمار ذہنی اور قلبی اور جسمانی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے، حتیٰ کہ روحانی روح کی بیماری، پریشانی، خوف کا بہت زیادہ، انسان جب برائی کرتا ہے تو اسے خوف کم محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جب برائی کر لیتا ہے نا تو اس کے اوپر وہ وسوسہ، وہ خوف اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کے دماغ کو بہت زیادہ پریشانی دیتا ہے، جس سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور اس کی فزیکل کنڈیشن، فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جس سے اس کا معدہ اور دماغی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کئی متعدی امراض جیسے کہ سوزاک، آتشک وغیرہ اس طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، بے حیائی، فریب کاری، جھوٹ، بدنیتی، خود غرضی، نفسانی خواہشات کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے، ضبط نفس کی کمی، خیالات کی آوارگی، جسمانی اور روحانی امراض، زیادتی سے جنون و پاگل پن سوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کو یہ جنون اور پاگل پن ہر وقت گھیرے رکھتا ہے اور وہ برائی کی طرف ایک گڑھے سے دوسرے گڑھے میں، حتیٰ کہ برائی کے گڑھے میں ہی گڑ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، خاندان کی عزت و داغدار ہو جاتی ہے، جس سے اس کے اپنے اہل خانہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زنا سے نسوانی عفت و عصمت باقی نہیں رہتی اور عورت کا اصل حسن حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عورت اپنے اصلی حسن سے محروم ہو جاتی ہے، دوسروں کی نظروں میں اپنا وقار اور عزت زانیہ کھو کر طوائف بن جاتی ہے، رنڈی اور نہ جانے کس کس مرحلے میں داخل ہو کر ہر لحاظ سے، ناظرین کرام، ہر لحاظ سے معاشرے سے ٹوٹ جاتی ہے اور کھلے عام زانی لوگوں کے گھیرے میں بند ہو کر گھٹ گھٹ کر جان دیتی ہے اور برائی کا شکار رہتی ہے۔ ایسی زانیہ عورت نہ تو کسی کی بیٹی، نہ ہی کسی کی بیوی اور نہ ہی مال حقیقی ہوتی ہے اور ذہنی مریضہ بن کر اکثر خودکشی کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، زنا کی صورت میں حمل ساقط کرنے سے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، یا ایسے میں زانیہ بچے کا گلا گھونٹ دیتی ہے، یا بچے کے پروان چڑھنے کی صورت میں تمام عمر تانوں کا عذاب اس بچے کا سرمایہ حیات اور ذلت اور رسوائی بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسی صورت میں پیدا ہونے والے اکثر بچے امراض خبیثہ کو اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور دوسروں میں بھی ان امراض کے پھیلانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرف اگر ہم غور کریں تو یقیناً ان کے اندر بھی بہت سے مسائل ہیں، جس میں بہت بے شمار ایسے مسائل ہیں جو ترقی پذیر کے اندر بھی ہیں اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہیں۔ جیسا کہ ایک تحقیقاتی مطالعہ کرنے پہ بات عیاں ہوتی ہے کہ امریکہ میں زنا کاری کس حد تک پھیل چکی ہے اور اس کی تباہ کاریاں کیا کیا رنگ لا رہی ہیں، ان پر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ ناظرین کرام، 30-40 ہزار کے درمیان بچوں کی اموات صرف موروثی آتشی کی بدولت ہو رہی ہے۔ سوزاک میں کم از کم 60% یعنی 60% نوجوان مبتلا ہیں، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بھی شامل ہیں۔ شادی شدہ عورتوں کے اعضائے جنسی پر جتنے آپریشن کیے جاتے ہیں، ان میں 75% بیماری کا باعث سوزاک پایا جاتا ہے۔ تو سوزاک کیسے پیدا ہوگا، یہ سفلس کیسے ہوگا؟
جب بے راہ روی کا شکار انسان ہوگا تو پھر یہ بیماری ایک مریض سے دوسرے مریض تک منتقل ہوتی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، عدالتی جرائم اطفال یعنی بچوں کے جرائم کا صدر جج لنڈ سے ایک جج ہے جس نے اپنی تحقیقات کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہائی اسکول کی عمر والی 495 لڑکیوں نے ہائی اسکول سے آپ دیکھ لیں 8ویں جماعت 9ویں 10ویں کی جماعت کتنی عمر ہوگی، تو لکھتے ہیں کہ ان کی صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جو مرد کا عورت کے ساتھ ملنے کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ ان کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے، اسے آگاہی اور شناسائی حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف 50 ایسی ہیں جن کو حمل ٹھہر گیا۔ نیز امریکہ میں ہر سال کم از کم 15 لاکھ حمل ساقط کیے جاتے ہیں، 15 لاکھ ابارشنز ہوتی ہیں اور ہزارہ بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تحقیقاتی معلومات ہیں جو مختلف کتابوں سے مختلف حوالہ جات سے آپ کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ یہ کتابی مطالعہ ہے جو آپ کی نظر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے دواخانوں میں ہر سال عاشق کے 2 لاکھ اور سوزاک کے 1,60,000 مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 650 دواخانے صرف انہی امراض کے لیے مخصوص ہیں۔ ناظرین کرام، یعنی جو زنا سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے علاج معالجہ کے لیے، مگر سرکاری دواخانوں سے زیادہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کا تعداد و شمار بہت زیادہ ہے۔ ان کے پاس 61% عاشق اور 79% سوزاک کے مریض پائے جاتے ہیں جن کی معلومات ان کے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ معلومات انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ میں مسلسل پیشہ ور عورتوں کی تعداد کم از کم 5 لاکھ ہے اور زنا خانے، ملاقات خانے اس مقصد کے لیے راستوں پہ راستہ ہے جن میں شرفاء مرد عورت بآسانی ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایک نیوز ویک ہے، امریکہ نیوز ویک کے مطابق نیو یارک کی شادی شدہ آبادی کا 1/3 حصہ اخلاقی و جسمانی حیثیت سے اپنی ازدواجی ذمہ داریوں میں وفادار نہیں ہے اور زنا میں ملوث ہے۔ زنا سے امریکہ میں لڑکی اور لڑکے کی صحبت اور مباشرت بے یک وقت شروع ہو کر قبل از بلوغت کی حد تک لڑکیوں کو پہنچا دیتا ہے، جس سے لا تعداد برائیاں اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اگر عورت کسی کی باقاعدہ منقوبہ ہو اور اس کے کسی زانی کے ساتھ تعلقات کا عمل ایسے شخص کو ہو جائے جو باغیرت ہو، با حیا ہو، تو اس سے خون ریزی اور قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے اور بے شمار ایسی بیماریاں زن، زر، تلوار، یہ بیماریاں جن میں زن کی بیماری اور زر کی بیماری اور یہ زن سے زنا کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ دور جدید کی شیطانی چالیں ہیں جس کی طرف ہم آسانی کے ساتھ رغبت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، کئی خاندانوں کا شیرازہ بکھرنے کا باعث بھی زنا کا عمل ہی بنتا ہے۔ آج بھی جیلیں دیکھ لیں، بے شمار گھروں کی بربادی، ازدواجی زندگی کی تباہی بھی یہی فعل جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ زنا کو دنیا بھر کے تمام مظالم کی حقیقی جڑ قرار دیا جاتا ہے، اور جو عام طور پر زن، زر، تلوار کا جو معاملہ ہوتا تھا، لیکن آج تو یہ زن سے زنا کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، دنیا کی ساری برائیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ زنا میں 6 تباہیاں یہ بھی ہیں، مثلا فزیکلی آپ کوئی بھی چہرہ ہے، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، بہت جلد اعضائے بدن بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا غضبناک عذاب ہوگا اور حساب سختی سے لیا جائے گا اور دوزخ میں جلتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو دوزخ سے نجات بخشے گا۔ تو ناظرین کرام، زناکاری سے عاشق اور سوزاک کا مرض بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سوزاک کی وجہ سے ناظرین کرام، فری کیم کے یعنی عورت ہے
تو اس کی اندام نہانی، اور اگر مرد ہے تو اس کی عضو تناسل پر اندرونی جھلیاں جو ہوتی ہیں، یعنی عضو تناسل اور اندام نہانی کی جو اندرونی جھلیاں ہوتی ہیں وہ جراثیم کی موجودگی سے ورم کا شکار ہو جاتی ہیں، پیپ، جلن اور بے شمار ایسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ایک نیگیٹو انٹرسیلولر جرثومے عام طور پر بدکار عورتوں سے زنا کاری کے نتیجہ میں ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتے ہیں. یعنی نیگیٹو انٹرسیلولر جرثومے جو عام طور پر بدکار عورتوں سے زنا کاری کے نتیجے میں ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتے ہیں. جب ان جراثیم کا اثر منی بنانے والے اعضاء یعنی ٹیسٹیز پر پڑتا ہے تو پھر ان اثرات کے باعث مرد جو ہوتا ہے وہ باندھ پن کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اپنی جو مردانہ صلاحیت ہوتی ہے اور اس صلاحیت سے تولیدی مواد کو آگے عورت کے جسم میں دخول کرنا ہوتا ہے یا اندام نہانی میں پہنچانا ہوتا ہے، وہ باندھ پن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈ اور مردہ ہو جاتے ہیں، جس سے تولیدی عمل رک جاتا ہے اور اولاد جیسی نعمت میں کمی آ جاتی ہے اور اولاد بھی پیدا نہیں کر سکتا. یہ وہ نیگیٹو انٹرسیلولر جراثومے ہوتے ہیں جو ایک عورت سے دوسرے مرد میں منتقل ہوتے ہیں. اسی طرح ناظرین کرام، عضو تناسل پر ایک گندا اور پیپ بھرا ہوا پھوڑا بن جاتا ہے، اسے آتشک کہتے ہیں. اس میں خارش اور درد اور جلن بھی ہوتی ہے اور اس کا اثر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، کوڑی ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر بے شمار سکن کی عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور دوسرا گینٹھیا گاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اگر علاج کروانے کے بعد آرام بھی ہو جائے تو اس کا اثر آئندہ نسلوں تک جاری رہتا ہے. ناظرین کرام، یہ تھی زنا کے مسائل. زنا کی وجہ سے ہمارا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی ہمیں بہت سی ایسی معلومات قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں ہمیں ملتی ہیں کہ زنا سے بچنا چاہیے اور ان برائیوں سے بچنا چاہیے. اور زنا کی جو برائی ہے، جو لذت ہے، وہ جب ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو نہ ختم ہونے والا یہ سیریز شروع کر دیتی ہے. اور جتنا بھی اس سے محفوظ رہا جائے اور محفوظ طریقے سے ایثار کی حالت میں، نکاح کی حالت میں اپنی منقوہ اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو استوار کیا جائے تاکہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکے اور اولاد نرینہ یا اولاد حاصل کی جائے تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے اور جس کا رنگ اسلامی تعلیمات سے ہی چڑھایا جا سکتا ہے اور خوبصورت معاشرہ پیدا کیا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری مختصر سی ویڈیو، آپ کو جو زنا کے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ ویڈیو دیکھنے پر ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ حافظ.